لیکن شاندانہ یہ جو میر جعفر اور میر صادق کا کل سابق وزیر اعظم نے اسٹیٹمنٹ دیا اور آج انہوں نے کہا کہ میرا مطلب وہ نہیں تھا, انہوں نے کہا دونوں بھائی تھے یہ, تو صاف بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس کو کہہ رہے ہیں, کس کو کیا سمجھ آنی ہے, یہ تو $1 million کوسچن ہے. شکریہ آسما بیبی, بہت ساری باتیں ہیں, میں کیا کہوں, کہاں سے اسٹارٹ کروں. آپ نے مووی دیکھی ہے گراؤنڈ ہاگ ڈے؟ تو اس میں ایک لوپ ہوتا ہے, پرپیچوئل لوپ. آپ ہر صبح اٹھتے ہیں, آپ کا سارا دن وہی گزرتا ہے, رات کو سو جاؤ, اگلا دن وہی دوبارہ اسٹارٹ ہوتا ہے. میں پچھلے 1 مہینے میں ہر ٹی وی شو پہ جاتی ہوں, یہی بات کرتی ہوں, I've started boring myself. Let me just clarify a couple of things. پہلی بات, میں نے بھی بلکہ فہد صاحب سے ہیلپ ہی, میری اردو اتنی تگڑی نہیں جتنی ہونی چاہیے. پشتو بہتر ہے لیکن پشتو کسی کو سمجھ نہیں آئے گی. دیکھیں جتنی اچھی اردو ان کی ہے ان کے سامنے تو پھر انسان کوشش ہی نہ کرے. ایگزیکٹلی. دیکھیں, ایک ہوتی ہے قانونی مسائل, ایک ہوتے ہیں اخلاقی مسائل. اگر کوئی مجھے کہے کہ یہ بیچارہ ملک 75 سال سے پیرس تھا, لندن تھا, یورپ تھا, وہ تو کنونس کرنے والی بات نہیں. ٹھیک ہے, میں صرف اپنے حلقے کی آپ سے بات کرتی ہوں. 15 سال سے ضرب عذاب, رد الفساد, یہ سارا ہم پہ گزرا ہے, سب کچھ دیکھا. درست بات. باتیں دوسرے کرتے کہ جی ہم نے دشمن کو ڈیفیٹ کیا, بٹ کیا تو میرے صوبے میں, میرے شہر میں. سو کبھی کبھی مجھے یہ جو, اور یہ انگریزی میں بھی کہتے ہیں کہ سچ اکثر ماننے میں دقت ہوتی ہے, جھوٹ بہت آسانی سے بکتا ہے. درست بات. دوسرا تیسری, یہ میں تنقید اس لیے کری ہوں, نیریٹو کی آپ نے بات کی نا, پرابلم یہ ہوتا ہے نیریٹو اسموتھ ہوتا ہے, بہت اسموتھ ہوتا ہے. نیریٹو میں آپ یہ کہہ لیں کہ جی allies بھی تنگ آ گئے تھے خان سے, اپنے پارٹی کے لوگ بھی تنگ آ گئے تھے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, اور قیامت آ گئی, اوور نائٹ سب بدل گیا, اور مہنگائی تھی. اب اگر میں آپ کو آج کی فگرز بتاؤں, اسٹاک ایکسچینج کی, فوڈ آئٹمس کی, 1200 آج لیمن تھا پر کلو, میں نے نہیں لیا, I'll be honest. اب تو نوکری بھی گئی ہے تو کیا کریں. بٹ دا پوائنٹ being کہ مجھے جو منافقت اپنی سوسائٹی میں نظر آ رہی ہے, مجھے بری چیز نہیں لگ رہی ہے, and I'll tell you why. اگر آپ کو دوسرا بنگلہ دیش نہیں بننا, بلوچستان کو نہیں کھونا, کے پی کو نہیں کھونا, سندھ کو نہیں کھونا, یہ جو ہو رہا ہے یہ ہونا تھا. لوگ تنگ آ گئے ہیں. خان کا نیریٹو بکتا ہی نہیں بکتا, نواز شریف کا بکتا نہیں بکتا, زرداری کا بکتا نہیں بکتا. یہ ملک نہیں بکنا چاہیے اتنا سستا. اور یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ ملک بکا ہے. میں آپ کو بتاؤں گی کس نے بیچا, کیسے بیچا. میں لاجز میں رہتی ہوں, اب ندیم افضل صاحب میرے بھائی ہیں, میں ان کو کتنے عرصے سے جانتی ہوں, ان کو پتا ہے کہ میں لاجز میں رہتی ہوں, میرے کس سے سلام دعائیں, کس سے اٹھک بیٹھا کے. میں آپ کو ایک ایک مرد کا تو نہیں کہہ سکتی جو گئے ہیں, کتنے پہ بکا ہے, پیسے پہ بکا ہے, ایمان پہ بکا ہے, عہدے پہ بکا ہے. اور یہ میں قرآن کی قسم کھا کے کہہ سکتی ہوں کہ 2 لوگوں کے تو مجھے پرائیویٹ کیسز پتا ہے کہ ان کو لاجز سے کون لے کے گیا سندھ ہاؤس, کیسے لے کے گیا, کس بہانے لے کے گیا, کون سی آڈیو سنائی, پیسہ کیسا آیا ہوگا, کس ویہیکل میں آیا. سینٹ کا الیکشن یاد ہے؟ ایبسولوٹلی, وہ بھی ہمارے لوگ بکے تھے. زنجو صاحب جو تھے وہ جب الیکشن لڑ رہے تھے, 64 لوگ اپوزیشن کے کھڑے ہوئے تھے, اور کتنے غائب ہو گئے تھے اس میں سے. ایبسولوٹلی. تو خان صاحب نے کہا 10 دفعہ بولا کہ کائنڈلی سینٹ کا الیکشن اوپن کریں, مت کریں چھپا ہوا, مت لوگوں کی بات کریں. آپ یہ تو آپ کو بتا رہی ہوں, جب آپ ایک ایگزامپل میں دے دیتی ہوں, جب 2 دفعہ آیا ان کے خلاف, سنجرانی صاحب کے خلاف, رائٹ, نہیں ہوا نا, ان کو نہیں ہٹایا گیا. کون بکتا تھا بیچ میں؟ دا پوائنٹ از یہ ملک بکنے والا ہے, اور اگر کوئی یہ نہیں مانتا تو پھر ہم بہت سمپل لوگ ہیں. تو خریدا کس نے؟ امریکہ نے. اور کس نے؟ یہ جو نو کانفیڈنس ووٹ تھے, یہ امریکہ نے خریدے. لیٹ می گیو این ایگزامپل, دس از سو بورنگ, آئی گیو یو 3 شارٹ ایگزامپل, جو کہ میں یہ ہر ٹی وی شو پہ بولتی ہوں, مجھے اپنے آپ سے وہ ہو رہی ہے گوف کہ میں ہر دفعہ یہی بات بولتی ہوں. آئی واز اپروچڈ بائی 5 ڈفرنٹ MNAs. آپ کی پارٹی ختم کر رہے ہیں, آپ کے خان کو ختم کر رہے ہیں, اپنا سوچو. ایسے جی مجھے معاف کر دیں, میرے بابا نے پہلے خان سے لڑائی لی تھی اور اس کو کوئی فائدہ نہیں تھا. نام بتائیں گے آپ کس نے اپروچ کیا؟ نہیں, نام تو نہیں بتا سکتے, دوست ہیں, جاننے والے, عزت والے. یہ تو پھر جب وقت آئے گا ECP میں جاؤں گی, دوں گی. اچھا ٹھیک. یہاں نہیں, لوگوں کی پگڑیاں نہیں اچھالنی ہے, لیکن سچ بولے, میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو کہہ رہی ہوں, مجھے ایک ایمبیسی نے بلایا اور غلطی ان سے یہ ہوئی کہ میری گاڑی اندر نہیں آنے دی. اچھا, ایمبیسی نے بھی بلایا؟ اچھا, میں باہر تھی, میرا اسٹاف تھا, میرا ڈرائیور تھا, اور اس کا جو باڈی گارڈ ہوتا ہے, ان کے پاس ایک ایجنٹ آیا, ISI کا IB کا, مجھے نہیں پتا. یعنی سیٹ کی باجی کیوں اندر گئی ہیں, آج ان کا ویزا کا اپوائنٹمنٹ بھی نہیں ہے, وہ کیوں آئی ہیں, ان کو تو پتا ہوتا ہے. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے بتا دی کہ جی یہ نمبر ہے, یہ نام ہے, یہ خاتون. میں اندر گئی, بلایا, مجھے گیا تھا کہ ہم جی SDG 5 پہ میں کام کرتی ہوں, اور IPU پہ اس کی باتیں کریں گے. ڈیٹ, اور میں اس دن نیند سے تھی, تو شکر ہے جب میں نیند سے ہوتی میرے منہ سے ویسے اناب شناب نکل آتا ہے. میں نے جو رکھ کے لگائی ان سب کو, what do you think of بلاول, what do you think of مریم, what do you think of فضل الرحمان. نہیں, مجھ سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آرمی چیف کی جنرل فیس سے کیوں نہیں لگتی. اصل میڈم ابو مائی پے اسکیل, مجھ سے سوال مت پوچھے. 3 لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے.
یہ ہوا ہے. I can assure you. اچھا میں اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ الزامات لگائے جا رہے ہیں. الزامات نہیں ہے, میں اس سے گزری ہوں. ہاں آپ میں اس سے گزری ہوں. وہ میں کہہ میں صرف آپ کو یہ لیکن آپ کو یہ کہا گیا کہ ہم ہٹانا چاہتے ہیں اس لیے ہم آپ کی مدد کی ضرورت ہے. نہیں, وہ جو ہٹانے والے تو MNAs نے مجھے کہا کہ ان کو پر کیس کو تھوڑا سا کلیئر کرنا. ہاں, دو چیزیں جو MNAs نے مجھے کہا کہ خان کو ہٹایا جا رہا ہے, ہی از ناٹ گوئنگ ٹو اسٹے, اور آپ کو ہم منسٹری تک دینے کو تیار ہے. مائی برادر ان لا از آلسو پیپلز پارٹی کی, وہ بھی ہوگا منسٹر, آپ بھی ہوں گی. ایسے سوال پیدا نہیں ہوتا. فارگیٹ اٹ. مجھ سے مت ایکسپیکٹ کریں, کسی اور سے کر لیں.